اب یہ ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ائمہ اربعہ کا اختلاف کیوں ہے؟ تو ائمہ اربعہ کا اختلاف اس لیے ہے مولانا، خیال کر لینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ یقدم تعامل اہل المدینہ، وہ کہتے ہیں نبی کی زندگی مدینہ میں گزر گئی، سمجھے؟ تو اہل مدینہ کے تعامل کو وہ احادیث مشہورہ صحیحہ پر بھی مقدم رکھتا ہے۔ ایک حدیث صحیح آ رہی ہے صحیح سند سے، لیکن اہل مدینہ کا تعامل اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں گزر گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں لوں گا، عمل اہل مدینہ اس پر ہوگا، تعامل اہل مدینہ، تعامل اہل مدینہ، سمجھتا ہے؟ یقدم تعامل اہل المدینہ علی الحدیث الصحیح، حدیث صحیح پر بھی مقدم رکھتا ہے تعامل اہل مدینہ کو۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کیا ہے؟ کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے زیادہ جانتے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، ہم مدینہ والے لوگ ہیں، سمجھتا ہے؟ چنانچہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سبق میں آئے گا، ہارون الرشید لے کر کے امام ابو یوسف کو چلا گیا مدینہ میں، حج عمرے کے لیے لوگ گئے تو کہنے لگے، ہارون رشید خود عالم تھا، صدر تھا، کہنے لگے بیکار بیٹھے ہوئے، کسی مسئلے علمی مسئلے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ امام مالک، امام ابو یوسف، ہارون رشید، سارے علماء بیٹھے ہوئے، گفتگو ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ نماز کے اندر اگر واجب چھوٹ جائے یا ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو قبل سلام ہوگا یا بعد سلام ہوگا؟ سجدہ سہو قبل سلام ہے یا ہمارے یہاں بعد سلام، سلام پھیر کر کے پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، ان کے یہاں قبل سلام، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل، لیکن تھوڑا سا ان میں بھی فرق ہے، قبل سلام، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امام مالک سے پوچھا گیا تو امام مالک نے فرمایا القاف بالقاف والدال بالدال، بولو القاف بالقاف، القاف بالقاف والدال بالدال، القاف بالقاف نقصان کے اندر کاف ہے، اگر کسی واجب میں کمی آ گئی تو بالقاف، تو اس کا جو ہے نا اس کی تلافی ہوگی بالقاف قبل السلام، سجدہ سہو کریں گے۔ بھائی قبل السلام میں بھی کاف ہے نا، نقصان کے اندر بھی کاف ہے، اگر واجب چھوٹ گیا، نقصان ہو گیا، واجب کی کمی ہوگی تو پھر سجدہ سہو قبل السلام کریں گے، القاف بالقاف، بولو القاف بالدال۔ اور اگر کسی واجب کی زیادتی ہو گئی، سمجھے، تو پھر والدال بالدال، زیادت کے اندر بالدال ہے، بعد السلام کے اندر بالدال ہے، پھر سجدہ سہو بعد السلام ہوگا، والدال بالدال ہے، یعنی فی زیادت، فی صورت زیادت، زیادتی کی صورت میں بالدال بعد السلام، القاف بالقاف والدال بالدال، سمجھتا ہے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا ایک ہی نماز کے اندر زیادتی بھی ہوئی، اسی میں کمی ہوئی، کیا کرے گا؟ امام مالک خاموش ہو گیا، فرمایا اسی نماز میں، آپ تو کہتے ہیں کہ اگر زیادتی ہو جائے نا، سمجھے نہیں، اگر کمی آ جائے تو قبل السلام، اور یہ کہ زیادتی ہو جائے تو بعد السلام، لیکن ایک ہی نماز میں زیادتی بھی ہوئی ہے، کمی بھی ہوئی، ایک واجب کی کمی آ گئی، دوسرے واجب تکرار سے کیا ہے، کیا کرے گا؟ امام ابو یوسف خاموش ہو گیا، امام مالک خاموش ہو گیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا الشیخ اذا اخطا فلا یصیب ابدا، جو بڑا آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر جواب دے بھی نہیں سکتا، سمجھتا ہے؟ ہنسے امام مالک پر لوگ، امام مالک نے کہا اٹھو، کل میرا اور آپ کا مناظرہ ہوگا۔ دوسرا دن جو ہے کس پر مناظرہ ہے؟ دوسرا دن مناظرہ ہے اس پر کہ سائے نبی وہ ثمانیت و ارتالن، 8 رتل کا جیسے حنفیہ کہتے ہیں، یا خمسۃ و ارتالن، 5 رتل کا، وہ سلس و رتلن جیسے احمد ثلاثہ کہتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں خمسۃ و ارتالن وہ سلس و رتلن، حنفی کہتے ہیں، امام یوسف کہتے ہیں ثمانیت و ارتالن۔ مناظرہ شروع ہو گیا، امام مالک نے لوگوں کو، مدینہ والوں کو بلایا، اوے آ جانا، اپنے ساؤں کو لے کر کے آ جانا۔ اب جی 40-50 لوگ جو ہے نا، یہ سا ہے، کٹورا ہے،
اور اس کو یہاں دبا کر کے لایا ہے، اور جب مناظرہ شروع ہو گیا، ماذا رأیکم یا اہل المدینہ هل ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد کان 8 ارطال او 5 ارطال وثلث رطل، 8 رطل کا تھا نبی کی سا، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 5 رطل کا تھا۔ ہر ایک نے اپنے بغل سے نکالا، کہا ھذا ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ادھر سے مجلس سے کہا ھذا ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے اس نے کہا ھذا ساع النبی، اور وہ جو جتنے سا دکھا رہے تھے وہ 5 ارطال کے تھے۔ امام ابو یوسف خاموش، کہا تو کہاں کی کوفے کی آ کر کے ادھر باتیں کرتے ہو، ہم مدینے میں رہتے، محمد ادھر ہی دفن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، کہاں کے تم آتے ہو؟ میں انشاءاللہ لا کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ایک سا کے اندر جو ہے نا 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد، اس مد کی سند مجھے تواتر کے ساتھ حاصل ہے، میرے گھر میں ہے، میں نے مدینے سے وہ حاصل کیا، وہ مد ہے میرے گھر میں، وہ مد میں نے یہ ایسا کٹورا سا ہوتا ہے، 4 مد آتے ہیں ایک سا کے اندر، وہ میرے گھر پہ رکھا ہوا، میری برکت میں اس کی سند بھی ہے میرے پاس۔ یہ مد میں نے لایا، گھر میں رکھا تبرک کے لیے، طلبہ کو پڑھاتا ہوں، دکھاتا ہوں، یہ مد ہے اس قسم کی چاہ، سمجھے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے مجھے۔ اب یہ ہو گیا تعامل اہل مدینہ کے ساتھ، تواتر کے ساتھ جو چلا آ رہا، سمجھے؟ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مناظرہ جیت گیا۔ امام ابو یوسف پر لوگوں نے پھر تالیاں بجانی شروع کر دی، تو امام مالک نے فرمایا ھذا جزاء من لم یمت مع اقرانہ ووقع بید الشبان، جو آدمی بوڑھا ہو کر کے پہلے نہ مرے، جوانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، جیسے ابو یوسف کا حشر ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا تو امام مالک کی رائے کیا ہے؟ یقدم تعامل اہل المدینہ، اہل مدینہ کے تعامل کو مقدم رکھتا ہے، یہ کئی دفعہ ہے۔ اور اگر آپ اور سمجھنا چاہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے جو صحابہ تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سمجھے؟ اس لیے وہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، بہت سی چیزوں میں آ جائیں گے۔ بلکہ ایک چیز اور سن لو، وہ یہ ہے، فرماتے کہ شہرت الحدیث فی المدینہ، کسی حدیث کا مدینہ کے اندر مشہور ہونا، لوگوں کا اس پر عمل ہے، تغنی عن سند ہی، اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے جب مدینہ والوں کا اس پر عمل ہے۔ شہرت الحدیث فی المدینہ، مدینہ میں کوئی حدیث ہے اور اس پر عمل ہے، اب آپ کے اس کی سند کہاں سے کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تعامل اہل مدینہ ہے تو شہرت الحدیث فی المدینہ تغنی عن سند ہی، اس کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سند سے بے نیاز کر دیتا آدمی کو۔ اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت سے احادیث صحیحہ کو، یعنی انہا صحیحۃ سندن، سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ میں گزر گئی اور یہ عمل اس طرح اہل مدینہ میں چلا آ رہا ہے تو ہم اسی کو لے لیں گے۔ امام شافعی کا مذہب بھی، قربان جاؤں امام شافعی پر، یہ فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا ثبت سندہ، جب اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی تو پھر یہ کہ وجب المصیر الیہ، اب اسی کی طرف چلا جائے گا، ہم سب چیز ترک کر دیں گے۔ اذا صح الحدیث، وہ مذہب امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی، اس میں مشہور اذا صح الحدیث، منع حدیث کی صحت ثابت ہو جائے جس وقت، وہ میں بعد میں عرض کروں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ جب امام شافعی مکے میں تھے، حجاز میں، تو حجازیوں کی جو روایتیں لے کر کے اس وقت ان کی اللہ کا بھلا کریے کہ ان کا عمل الگ رہا، اور جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ روایتیں، تو کچھ چیزیں آپ نے پھر پہلے والے عمل کے خلاف آپ نے کر دی۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مدینہ میں آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے قرات خلف الامام کا قول نہیں کیا، مصر میں جا کر کے پھر آپ نے قول جدید آپ کا قرات خلف الامام کا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ چنانچہ انشاءاللہ جیسے ترمذی 1-2 دن کے بعد جیسے شروع ہو جائے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ امام شافعی کی ایک مسئلے کے اندر 2 قول، 3 قول، 4 قول بھی ہوتے، اس کی بنیادی وجہ یہی، اذا رأى حدیثا فی مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے اندر اس پر اس کا عمل رہا، اور پھر یہ کہ اس کے خلاف دوسری حدیث جیسے آ گئی تو پھر آپ نے اس کا قول کر لیا۔ اس لیے امام شافعی کے قول جدید اور قول قدیم یہ مشہور ہے۔ کتاب الام میں زیادہ تر اس کے اقوال قدیمہ ہے، کتاب الام، اور الرسالہ آپ کا وہ تو اصول فقہ میں، وہ بھی کتاب الام کے ساتھ اس کو
میں مکہ میں 1417 میں الرسالہ مجھے مل گیا زندگی میں پہلی مرتبہ. باور کرو یا نہ کرو میں نے 24 گھنٹے میں پوری کتاب ختم کر دی, پورا میں نے مطالعہ کر لی. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ صحت حدیث کو سندن دیکھتا ہے. سندن حدیث صحیح ہو تو اسی کو لے لیں گے. اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ مکہ اور مدینہ میں تھا تو وہاں کچھ روایتیں الگ, اور پھر اس میں مصر جب چلے گئے تو الگ. اس لیے فلہو قول جدید و قول قدیم, آپ کی قول جدید اور اقوال قدیم بن گئے. ایک مسئلے میں متعدد اقوال آپ کے اس بنیاد سے. سمجھتے ہیں؟ پھر اگر حدیث صحیح ہے لیکن عام حدیثوں کے خلاف احادیث صحیح ہے کہ اس حدیث میں کوئی مسئلہ, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استثناء بے اعتبار نو کے کر لیتا. خیال کر لینا, استثناء بطور نو کے. فجر کے نماز آپ نے پڑھ لی, فجر کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی سنتیں رہ گئی, فجر کی نماز کے فوراً بعد امام شافعی اس کی اجازت دیتا ہے. ہر بندے کو اجازت دیتا, فرد واحد کو نہیں. حالانکہ ایک صحابی نے پڑھا, اس میں بھی کلام ترمذی میں آئے گا انشاءاللہ, میں عرض کروں گا. لیکن اب فرماتے ہیں کہ جی اب اوقات مکروہ والے, یہ اوقات مکروہ 5 ہیں, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اوقات مکروہ میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں, لیکن یہ آدمی پڑھے گا. آپ استثناء بے اعتبار نو کرتا, صرف اس صحابی کی خصوصیت نہیں ہے, مولوی منظور بھی اسی طرح, اس کی سنتیں رہ گئیں, وہ فجر کی نماز اس نے پڑھ لیا, اور فرض پڑھنے کے بعد وہ سنتیں پڑھ لیں طلوع آفتاب سے پہلے. سمجھتا ہے؟ اگرچہ قواعد کلیہ اصول کلیہ کے خلاف ہو وہ حدیث, عام اصول کلیہ کے, لیکن یستثنی بے اعتبار نو کے اعتبار سے استثناء کرتا. یہ امام شافعی اور امام مالک کا مذہب آپ کے سامنے آ گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا قانون ہے التوسع فی العمل. توسع کیا ہے مولانا؟ مولوی صاحب سو نہیں, توسع یہ ہے العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. بولو, العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. آپ نے دیکھا سعودی والوں کو کہ سعودی والے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرتے وتر میں, پھر کھڑے ہو کر کے تیسری رکعت کے لیے الگ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر وتر پڑھ. دیکھا نہیں دیکھا؟ وہ ٹیلی ویژن آج کل تو عام ہے, ہر دیکھتا. یہ طریقہ بھی سعودی والوں کے ہاں, یہ حضرت اقدس کے مذہب کے مطابق ہے. اور یہ بھی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام نہیں پھیرتے, تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت اقدس عبد الرحمن سدیس یہ کرتا ہے رمضان میں, 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے تیسرے کے لیے الگ. اور ایسے بھی ہے کہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتا, پھر تیسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ بھی کرتا ہے. یہ وہی حنابلہ کا مذہب ہے, چونکہ سعودیہ کا نظام پارلیمانی نظام وہ حنبلی ہے, جن کو سلفی وہ لوگ کہتے ہیں. وہ یہی ہے التوسع یعنی هو العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. بھائی 2 رکعت پر سلام پھیرنے والی روایتیں بھی صحیح ہے, اور 2 پر سلام نہ پھیرے تیسرے کے لیے, یہ بھی صحیح ہے, جیسے حنفی کرتے ہیں. حضرت اقدس یہ بھی کرتا ہے. یا جیسے صحیح بات ہے, اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں, صرف الطاف نگر, بات صاف سی ہے. سمجھے؟ وہ یہ کہ سینے پر ہاتھ رکھنا, میں نے آپ سے عرض کر دیا صرف ایک روایت ہے جس پر غیر مقلدین کو ناز ہے. صحیح ابن خزیمہ کی روایت جس میں آپ سے عرض کیا تھا محمد ابن اسماعیل ہے, اس کی چھٹی ہو گئی. سمجھے؟ کوئی روایت سینے پر رکھنے کی بھی صحیح نہیں, اور ناف کے نیچے رکھنے پر حدیث مرفوع نہیں ہے, احادیث موقوفہ ہے. حضرت علی کا قول ہے. صحیح مرفوع روایت تحت سرہ اور فوق سرہ کسی کے پاس نہیں ہے, احادیث موقوفہ ہے. تو اس وجہ سے امام احمد کے یہاں اجازت ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھو یا ناف کے نیچے رکھو, حضرت اس کی اجازت دیتے. التوسع هو العمل فی الاحادیث بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ. سمجھتا ہے؟ یہ تینوں سے ہم فارغ ہو گئے. چوتھا ہے مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ یہ کہیں
یرجح الاصول الکلیۃ، وہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا۔ امام ابو حنیفہ اصول کلیہ کو ترجیح دیتا ہے، اصول کلیہ کو۔ اب میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب حدیث خبر واحد کو اصول کلیہ کے مقابلے میں کیسے جوڑتے ہیں امام صاحب کے قول؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اصول کلیہ وہ احادیث صحیحہ کثیرہ سے، احادیث صحیحہ کثیرہ قویہ، ان سے وہ اصول بنتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد اگر خلاف قیاس اس اصول کو کلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ چھوڑتا نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، استثناء بالفرد کرتا ہے۔ امام شافعی نے استثناء بالنوع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ استثناء بالفرد کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی میں عقبۃ بن عامر کی روایتیں، اوقات مکروہ والی نہیں والی روایتیں کہ اوقات مکروہ میں نفل نماز نہ پڑھو، تو اب یہ جو صحابی نے جو پڑھا ہے تو ایک صورت اس کی فرماتے ہیں یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت ہے، باقی عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطاوند، پتیمہ، زلیخہ، زلیخہ کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعی نے استثناء بالنوع کر دیا، فرمایا کہ اگر کسی کے فجر کی سنتیں رہ گئی، فرض پڑھ لیا، اس کے بعد چاہے وہ عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، اس نوع کا ہر فرد یہ کر سکتا ہے۔ اس نے استثناء بالنوع کر دیا ان قواعد کلیہ سے۔ امام ابو حنیفہ استثناء بالفرد بالجزء الحقیقی کر رہا ہے کہ صرف اس صحابی کی خصوصیت تھی، باقی کسی کو اجازت نہیں دی۔ یا جیسے کہ خطبہ چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے جمعے کا، اب آپ آ گئے تو تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت امام ابو حنیفہ نہیں دیتا، لیکن سلیق الغطفانی یا فلاں صحابی نے پڑھا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اسی کی خصوصیت ہے۔ ارے معلوم کو سمجھ آئے نہیں ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ تعامل اہل مذاہب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یقدم تعامل اہل المدینہ علی الحدیث صحیح ہے، اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ العمل بالحدیث یغنی ان سند ہی، اس کی سند سے، اگر اس پر کسی پر عمل ہو رہا ہے، کوئی عمل ہے اور کوئی حدیث مشہور ہے اور عملی لحاظ سے مدینہ میں اس کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھے بھی؟ شہرت الحدیث فی المدینہ تغنی عن سند ہی، اس کی سند سے انسان کو بے نیاز کر لیتا ہے، سند کی ضرورت نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور امام شافعی نے فرمایا کہ الحدیث اذا ثبت سندن، جب سند سے ثابت ہو گیا تو وجب المسیر الیہ، اسی کی طرف آدمی چلا جائے گا، سمجھے؟ اور اگر ان احادیث اس میں کلیہ کے اصول کلیہ کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو امام شافعی یستثنی بالنوع، نوع اور فرد کا فرق میں نے آپ کو بتایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ التوسع فرماتے ہوئے العمل بالاحادیث المختلفۃ فی الاوقات المختلفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یرجح الاصول الکلیۃ، اصول کلیہ کو، اور اگر کوئی حدیث اصول کلیہ کے خلاف ہو جائے تو استثناء بالفرد فرماتے ہیں۔